نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ فرعون کے دربار میں ایک بڑے عہدیدار درباری ہی تھے، اور جس وقت حضرت موسیٰ کے اعلان نبوت کے بعد ان لوگوں نے آپس میں حضرت موسیٰ کے قتل کے مشورے شروع کیے، تو اس وقت پھر انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ شروع میں تو قرآن کہتا ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن اس تقریر میں پھر انہوں نے بالکل اعلانیہ بتا دیا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ آل فرعون میں سے ایک بندہ مومن نے یہ کہا اس موقع پر جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، جو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، کہ تم ایک بندے کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور وہ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور دیکھو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پہ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر جن چیزوں کی وہ وعید دے رہا ہے ان میں سے کوئی تم پہ آ نہ جائے۔ یہاں سے انہوں نے گفتگو شروع کی اور ایک عدل پہ مبنی بات ان کے سامنے رکھی کہ صرف اتنا کہہ دینے پہ کہ اللہ میرا رب ہے تم اس کو قتل کرنا چاہ رہے ہو۔ گفتگو یہ طویل ہے، اس میں فرعون بھی بیچ میں مداخلت کرتا رہا ہے، اور ان کی باتیں کا مدلل جواب دینے کے بجائے وہ جو فضول گفتگو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں اس نے کی تھی کہ ایک محل بنا دو میرے لیے حامان اور میں چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کیسا ہے، یہاں پھر اس نے وہی دوبارہ اس نوعیت کی گفتگو کی۔ انہوں نے بہت تنبیہ بھی کی، سمجھایا۔ اس کے بعد وہ آخری حصہ میں لے رہا ہوں ان کی گفتگو کا، جب انہوں نے بالکل واضح انداز میں بتا دیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اس شخص نے جو ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ میری قوم میری بات مان لو، میں تمہیں صحیح چیز کی طرف، صحیح راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ میری قوم دیکھو، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی متاع ہے، چند روزہ سامان ہے، اور دیکھو وہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اس روز جس شخص نے کسی برائی کا ارتکاب کیا ہوگا اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اور جس نے نیکی کا کام کیا ہوگا چاہے مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں رزق دیا جائے گا بغیر حساب، یعنی اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب نعمتیں ان پہ ہوں گی۔ اور میری قوم یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہے ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، تم مجھے اس بات کی طرف بلا رہے ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں انکار کروں اور اس کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کروں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں ایک زبردست اور معاف کرنے والی ہستی کی طرف بلا رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کو پکار کرنا دنیا میں کوئی فائدہ ہونے کا ہے اور نہ آخرت میں، اور دیکھو ہم سب کو لوٹ کر اپنے رب کے حضور جانا ہے، اور جو حد سے گزرنے والے ہیں وہاں وہ عذاب کا شکار ہوں گے، وہ آگ والے ہوں گے۔ اور دیکھو جو آج میں تم سے کہہ رہا ہوں بہت جلد تم اسے یاد کرو گے، اور اب اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ جو تقریر میں نے کر دی ہے اس وقت، اس کے بعد آپ یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بچا لیا، اللہ نے اس سے بچا لیا ان چالوں کے شر سے جو آل فرعون نے اس کے خلاف کی، اور جو آل فرعون تھے ان کو بدترین عذاب نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہاں خاص طور پر میں چاہتا ہوں ان صحاب کی اس بات کی طرف آپ توجہ کریں جو انہوں نے کہی تھی، میری قوم دیکھو یہ دنیا کی زندگی جو ہے چند روز کی متاع ہے، اور آخرت کا گھر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ 1300 قبل مسیح میں انہوں نے بات کہی تھی کھڑے ہو کے، اور اس کے چند برس کے اندر اندر دیکھیے ان کی بات پوری ہو گئی۔ فرعون کی ساری بادشاہی، سارا لشکر سب واقعتاً چند روزہ ہو گیا۔ تو میں ہمیشہ دوستوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ جو بات 1300 قبل مسیح میں کہی گئی پوری ہو گئی، 625 میں کہی گئی پوری ہو گئی، تو اس طریقے سے جو 2009 میں کہی جا رہی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ قرآن تو ہمیشہ جو بات کہتا ہے وہ پوری ہوگی،
اور ہم میں سے کون ہے جو 100 برس بعد اس دنیا میں موجود ہوگا؟ سب ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمیشہ باقی رہنے والا گھر رہے گا، یا اس بندہ مومن کے الفاظ کے بہت جلد تم یاد کرو گے جو آج میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ پھر فرعون کے معاملے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واضح کیا گیا ہے، آپ کے ساتھیوں پہ اور کفار پہ بھی، کہ رسولوں کے معاملے میں اللہ کا ضابطہ کیا ہے۔ ہم ان کی مدد کریں گے، ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور رسولوں پہ ایمان لانے والوں کی، اس دنیا میں بھی اور اس روز بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ یہ رسولوں کے باب میں غیر متبدل اللہ کا ضابطہ ہے، ان کی ہمیشہ مدد کی جاتی ہے، اور اس لیے کی جاتی ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بنانے کے بعد کہیں پردہ غیب میں مستقل مستور نہیں ہو گئے ہیں، وہ مداخلت کرتے ہیں وقفے وقفے سے، اور ہمیں یقین دلایا جائے کہ ایک دن آئے گا جب وہ پردہ اٹھا کے سامنے آ جائیں گے۔ سورت کے خاتمہ پر توحید و آخرت کی دعوت ہے، اس کے دلائل ہیں، اور کفار کو عذاب کی تنبیہ کی گئی ہے۔ وہی دلیل جو پہلے بھی دی جا چکی ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش جو ہے وہ انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ تمہیں اگر یہ بہت دور کی بات لگ رہی ہے انسانوں کو پیدا کرنا، تو یہ دیکھ لو اتنی بڑی دنیا ہم نے بنائی ہوئی، اور ابھی میں نے اس دنیا کی جو تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے بارے میں گھر جا کے ذرا سوچئے گا۔ یہ جو فاصلے میں نے صرف گنوائے ہیں، یہ جو وسعتیں میں نے بیان کی ہیں، اور یہ کسی بھی آپ کو سائنس کی اچھی کتاب میں مل جائیں گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو رب اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کے کیا کہنے۔ یعنی ہم تو یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا اچھا جی آسمان ہوگا، لیکن آپ چلتے چلے آئیں دنیا ختم ہی نہیں ہوگی، اور جو رب اسے چلا رہا ہے وہ لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کی بادشاہی میں۔ تو اس کی عظمت کا جب انسان تصور کرتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ اگر ایمان کی کوئی رمق ہے تو آدمی کے دل پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور وہ پروردگار پھر پکار کے کہتا ہے کہ میرے بندوں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تمہاری فریاد رسی کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کر کے منہ موڑتے ہیں، ان کو میں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ دیکھیے وہ بار بار ہمیں سمجھاتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور صرف مجھ ہی سے مانگو، میرے علاوہ کسی سے مت مانگو، اور میں ہی دینے والا ہوں اور میں ہی دیتا ہوں۔ پھر وہی دلائل دیے ہیں خداوند عالم نے اپنی ربوبیت کے اور قدرت کے، اور ساتھ میں قدم قدم پہ ان کو متنبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ نہیں مان رہا ہے تو پھر اس انجام کے لیے تیار رہو کہ جب ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے اور ان کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہوں گی، اور اس وقت فرشتے انہیں چلا کے نہیں لے جا رہے ہوں گے، زنجیروں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے۔ کہاں پہ؟ کھولتے ہوئے پانی میں، اور جب وہ پانی انہیں پلا دیا جائے گا تو دوبارہ وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، یہ اب ان کی مذاق اڑانے کے لیے پوچھیں گے فرشتے۔ مالک نام ہے جہنم کے داروغہ کا، کبھی ہنستے بھی نہیں ہیں وہ۔ ان سے پوچھیں گے کہ اب بتاؤ جن کو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے وہ کہیں گم ہو گئے۔ پھر وہ دیکھیں گے یہ تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، تو دوسری بات کہیں گے نہیں ہم تو کسی کو بلاتے ہی نہیں تھے اللہ کے سوا، ہم کسی کو نہیں بلاتے تھے، جھوٹ بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ہی کافر گمراہ کیے جائیں گے۔ سورہ فصلت ہے، عرب میں اسے فصلت کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں حامیم سجدہ کہا جاتا ہے، اور اس کا موضوع بھی وہی ہے جو سورہ مومن کا تھا، کہ خدا کی صفات عالیہ کا یہ تقاضا ہے کہ وہ نیک و بد کو ایک جیسا چھوڑ نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے صالحین کے ساتھ بھی وہی کرے جو گناہ گاروں کے ساتھ۔ اگر دنیا ایسے ہی ختم ہو گئی تو پھر تو یہ خدا کے اوپر دھبا ہے، بڑا الزام ہے اس کے اوپر۔ اس کی تمہید میں 8 آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے نازل کیا ہے، اور اس کا مقصود یہ ہے کہ جو سزا و جزا برپا ہونے والی ہے اس کے آنے سے پہلے لوگوں کو متنبہ کر دیا جائے۔ شروع ہی قرآن اس بات سے، یہ صورت اسی بات سے ہو رہی ہے کہ اس قرآن کا نزول الرحمن الرحیم کی طرف سے ہے، اور یہ عربوں کے لیے بالکل جو فصیح عربی زبان ہے
اس میں نازل ہوا ہے تاکہ وہ سمجھ لیں. ان کو خوشخبری دے رہا ہے جنت کی، ان کو جہنم کے عذاب سے خبردار کر رہا ہے، مگر انسانوں کی اکثریت نے اعراض کر لیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے اور وہ سن کے نہیں دے رہے. اس کے بعد اگلی فصل جو 946 تک ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کی دعوت کیا ہے، کیا اس کے دلائل ہیں، لوگوں کو انذار و تبشیر بھی کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین بھی ہے، اور ساتھ میں یہ کفار جو سوالات اٹھا رہے تھے اس کے جواب بھی دیے گئے ہیں. شروع گفتگو یہیں سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بیان سے کہ تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا. پھر مختلف جو مدارج ہیں کائنات کے، تخلیق کائنات کے، ان سب کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی پس منظر میں وہی بات ہے کہ یہ جو قدرت والا رب ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے. اور اگر یہ اعراض کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں ویسے ہی کڑک سے خبردار کرتا ہوں جو عاد و سمود پہ آئی. اور دونوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، رسول آئے، دعوت دی، تو عاد نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہم سے زیادہ طاقتور اس وقت کون ہے؟ قرآن کہتا ہے نا لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے پیدا نہیں ہوئے تھے، بڑے بڑے تنومند ان کے جسم تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں انہیں بتاتے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. یہ ایک نفسیات ہوتی ہے، قرآن نے اصل میں نفسیات کا بیان کیا ہے جو ہم اس سے پچھلے گروپ میں دیکھ چکے ہیں. نہ ماننے کی وجہ ہوتی ہے ایک تکبر ہوتی ہے اس میں، آدمی اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے. اور انسان کی بڑی میں نے عجیب چیز دیکھی ہے کہ آدمی کی بڑی میموری بڑی شارٹ ہوتی ہے، وہ صرف حال میں جیتا ہے. حال میں اگر صحت ہے تو اسے بیماری یاد نہیں رہتی، حال میں اگر طاقت ہے تو اسے کمزوری یاد نہیں رہتی، حال میں اقتدار ہے تو اسے بے بسی یاد نہیں رہتی. یہ انسان کے ساتھ مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے وقفے وقفے سے انسان کو بیماریوں سے بھی گزارتے ہیں، کمزوری بھی آتی ہے اس کے اوپر، انسان کے اوپر مفلسی بھی آ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا نہ سمجھنے لگے. سمود کا معاملہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہوا کہ ہم نے انہیں راہ دکھانا چاہیے، لیکن ان لوگوں نے ہدایت پر اندھے پن کو پسند کیا. یہ بھی ایک نفسیات ہوتی ہے کہ ان کو جب بات سمجھائی جاتی ہے تو ان کے سامنے دنیا کی محبت اتنی غالب ہو جاتی ہے، حوث زر ان پہ اتنی غالب ہو جاتی ہے، عارضی مفادات اتنے غالب ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہدایت پر اندھے پن کو پسند کرتے ہیں. تو قرآن بتا رہے ہیں کہ پھر دونوں نے اپنا انجام دیکھ لیا. اور یہ تو دنیا کا تھا. قیامت کے دن جب اللہ کے دشمن اکٹھے کیے جائیں گے آگ کی طرف تو ان کی درجہ بندی ہوگی، اور جب وہ اس پہ پہنچیں گے تو اس وقت ان کی سماعت، ان کی بصارت اور ان کی جسم کی کھال، اس کے رونگٹے، سب ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے اعمال کی. اس وقت اللہ تعالیٰ کا ایک ڈائلاگ نقل کر رہا ہے کہ وہ اپنے جسم سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں آج اسی اللہ نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف اب تم لوٹائے گئے ہو. یہ ہوگا، ہر انسان کے ساتھ ہوگا کہ قیامت کے دن گواہیاں پیش ہوں گی. آدمی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ نہیں کریں گے. معاملہ یوں نہیں ہوگا کہ میں جانتا ہوں تم نے فلاں موقع پہ کیا کیا تھا اس لیے اب تم میری زد میں آ جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے عدالت کے منصب پر جلوہ فرما ہوں گے، لوگ ایک ایک کر کے پیش ہوں گے، تو اس وقت گواہیاں آئیں گی. آدمی کو جن لوگوں کے ذریعے سے اچھی بات پہنچی انہیں بھی گواہی کے طور پہ بلایا جائے گا. تو جس امت کا سے اس کا تعلق ہوگا اس کے رسول کو یا اس کے نبی کو بلا لیا جائے گا. جو کتاب پہنچی ہوگی اس کو بھی بلا لیا جائے گا. جو فرشتے ہوں گے ان کو بھی بلایا جائے گا. اور پھر انسان کے اپنے اعضا بھی گواہی دیں گے. تو ان گواہیوں کی بنیاد پہ پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ تم دنیا میں یہ اندیشہ ہی تم نے کبھی نہیں کیا، اس کا خیال ہی نہیں کیا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ تمہاری سماعت، تمہاری بصارت اور تمہاری یہ جسم بھی تمہارے خلاف گواہی دے سکتا ہے. یہ تمہارا خیال تھا کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جو دل چاہ رہا ہے کر لو. اور تمہارا یہی گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں جانتے، جو تم کر رہے ہو اس سے واقف نہیں ہے. یہی تمہارا گمان تھا جس نے تمہیں، رب کے متعلق تمہارا یہ گمان تھا جس نے تمہیں برباد کر دیا اور تم آج نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے.
تو اگر تم صبر کر رہے ہو تو اچھی بات ہے، لیکن صبر کرنے کے لیے بھی کیا ہے؟ آگ کا ہی ٹھکانہ ہے۔ اور اگر آج تم معافی مانگتے ہو تو یاد رکھ لو کہ معافی آج تمہیں کسی صورت میں نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کمزور بنانے کے لیے کفار نے ایک اور حربہ بھی اختیار کر رکھا تھا، وہ یہ کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتے تو وہ جمع ہو جاتے، اپنے گنڈوں کو، لونڈے لپاڑوں کو بھیج دیتے کہ جاؤ اور اب خوب شور مچاؤ۔ تو اس پہ قرآن یہ تبصرہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، کفار یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو اور خوب ہنگامہ کرو تاکہ تم ہی غالب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو چکھائیں گے ہم عذاب شدید کا مزہ اور بدلہ دیں گے، برا بدلہ ان کے اعمال کا۔ اور اس موقع پہ پھر واقعہ کیا ہوگا؟ لیڈرز اور ان کے پیروکار سب اکٹھے ہوں گے، تو یہ جو کفار ہوں گے، یہ جو عوام الناس ہوں گے کفار کے، وہ کہیں گے پروردگار آپ ہمیں ذرا ان لوگوں کو دکھا دیں۔ اس وقت جمگٹا ہوگا بڑا، نظر نہیں آ رہے ہوں گے لوگ، جو متعلق آدمی جس کو گمراہ کیا، تو وہ یہ کہیں گے پروردگار جی ذرا بتا دیجئے ہمارے زمانے کی لیڈرشپ کہاں ہے، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل کے رکھ دیں ہم، اور ان کو ذلیل کریں، اس لیے کہ ان کی وجہ سے آج ہم اس انجام کو پہنچے ہیں۔ اس کے برعکس جو اہل ایمان ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے؟ جو وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس بات پہ وہ جم گئے، ان پہ فرشتے نازل ہوں گے اس پیغام کے ساتھ، اس بشارت کے ساتھ کہ تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ حزن ہے، اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے رفیق رہے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے لیے آج وہ سب کچھ ہے جو تم چاہو اور وہ سب کچھ جو تم مانگو۔ یہ جنت کی کامل ترین تعبیر ہے، جو دل چاہے گا وہ مل جائے گا، جو مانگو گے وہ دے دیا جائے گا، اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دعاؤں کے معاملے میں وہ اپنی حکمت کو پیش نظر رکھتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے بعد انسان جو مانگے گا اس کو فوراً مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ضیافت کا ابتدائی سامان ہے، اصل بادشاہی جو انسانوں کے خواب و خیال میں نہیں گزری وہ تو اس کے بعد آئے گی، اس بستی کی طرف سے جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ اس سے اچھی بات کس کی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور عمل صالح کیا اور یہ کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور دیکھو برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتی، تو برائی کو ایک اچھی بات سے دور کرو تو تمہارے اور اس کے درمیان، تمہارے اور جس شخص کے درمیان عداوت ہے، تم دیکھو گے کہ وہ دور ہو جائے گی اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ تمہارا گہرا دوست۔ اور یہ حکمت اور دانائی نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں، اور یہ نہیں ملتی مگر ان کو جو نصیبے والے ہیں۔ یعنی دین کی دعوت کا کام کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے اچھی بات کسی کو ہو ہی نہیں سکتی۔ دین کی دعوت نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، اس لیے کہ دین کی دعوت کا نام پر تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف، قرآن کے الفاظ ہیں ممن دعا الی اللہ، جس نے اللہ کی طرف بلایا، یہ واضح کر لیجئے۔ اور عمل صالح کیا، عمل صالح میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن خود بیان کرتا ہے جگہ جگہ، جو عمل صالح خود قرآن نے چھوڑا نہیں ہے کسی پہ، بیان کیے اسے، اعلیٰ اخلاقی رویے کو کہتے ہیں۔ اور اس عمل میں ظاہر ہے کہ ریئیکشن بھی ہوتا ہے، برا بھلا بھی سننے کو ملتا ہے، تو قرآن طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ صبر سے، برداشت سے، برائی کا جواب برائی سے نہ دو، بھلائی سے دو، تو تم دیکھو گے کہ دشمنی ختم ہوگی اور دوستی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ شیطان اگر کوئی اکساہٹ پیدا کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے اللہ کی پناہ مانگو، وہ سننے والا بھی ہے، علم رکھنے والا بھی، اس لیے کہ شیطان غصہ دلاتا ہے، تو صبر دائی کا ہتھیار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی وہی نشانیوں کا بیان، ان کی قدرت کی، ربوبیت کی نشانیاں ہیں، اور اسی بیچ میں بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم کتاب عزیز ہے، ایک زبردست کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو شیاطین کی پہنچ سے باہر ہے، اور اس کے اندر باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، اور یہ ایک ایسی ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو حکیم بھی ہے اور جو سزاوار شکر بھی ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے، اور میں پورے اعتماد سے آپ کو یہ ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بات بتا رہا ہوں کہ کوئی گمراہ بات، کوئی شخص کتنی بھی دلیل لے کے آ جائے،
قرآن کریم اس کو اگل کے پھینک دے گا۔ قرآن کریم صحیح بات بتانے میں اتنی شاندار کتاب ہے کہ آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ بات کو درجنوں اسالیب سے بیان کرتا ہے، اور کسی پہلو سے کوئی بھی گمراہ کن نقطہ نظر ہو قرآن کریم سے اس کو کسی صورت میں ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی مسلمانوں میں مجبوری ہے نا لوگوں کی کہ آخری بات قرآن سے کریں۔ قرآن کی طرف جیسے کوئی غلط بات لے کے آئی جاتی ہے قرآن اگل کے پھینک دیتا ہے۔ یہ اس کتاب کا کمال ہے۔ اور یہ صرف سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا، میں پورے اعتماد کے ساتھ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی گمراہ کن بات قرآن کی بنیاد پر رکھی نہیں جا سکتی۔ اور اس صورت کے خاتمے پر کفار کو تنبیہ ہے، اور یہ پیشگوئی ہے کہ اب جس دعوت کو پیش کیا جا رہا ہے وہ بالکل اسٹیبلش ہو جائے گی تھوڑے عرصے میں۔ اس کا آغاز انہی نشانیوں سے ہوتا ہے، اور پھر انسانوں کے ایک رویے کی طرف اشارہ ہے۔ کفار کا اصل میں یہ رویہ تھا کہ جب ان پہ نعمتیں کی جاتی ہیں تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تو ایک بالکل فطری بات ہے، انسان جب تکلیف میں ہوگا تو اللہ سے کوئی پکارے گا، اللہ کو ہی دعا کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہی رجوع کرے گا۔ اس پہ تو اعتراض نہیں ہے، مسئلہ دوسری بات کے اوپر ہے کہ جب نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تو انسان کا رویہ بالکل تکبر پہ مبنی ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ رویہ ہے اصل میں وہ کنڈیم کیے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی کنڈیم نہیں کیا جا رہا، نہ اس بات کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ مشکلوں میں اللہ کو نہ پکارو۔ یہ رویہ اصل میں وہ ہے کہ صرف مشکل میں ہی اللہ کو پکارنا، اس کے علاوہ اسے بھولے ہوئے، کون سا اللہ، کیسا حکم، کیسی اطاعت، کیسا ایمان، کیسا اخلاق، کچھ نہیں۔ تو ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ آخری بات کہی جا رہی ہے کہ اب ہم انہیں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے اپنی جانوں کے اندر بھی اپنی نشانیاں، یہاں تک کہ ان پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ ان کا پروردگار جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر شہادت رکھنے والا، ہر چیز پہ گواہ ہے؟ یہ وہ سارے اشارے ہیں، یعنی پیچھے جو پیشگوئیاں کی گئی تھی کہ یہ لشکر ہے شکست کھائے گا، یا پیچھے سورہ روم میں ہم جو دیکھ چکے ہیں آفاق کے اندر کہ 9 برس کے اندر اندر رومی سلطنت جو مغلوب تھی وہ غالب ہو جائے گی۔ تو یہ ساری نشانیاں چند برسوں کے اندر اندر بالکل واضح طور پہ پوری ہو گئی، اور اس کے بعد سب کو معلوم ہو گیا کہ سچائی کیا ہے، حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ لیکن اس گفتگو کے اختتام پر میں آپ لوگوں کو ایک جسے کہتے ہیں کہ فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ ہم پہ واضح ہے یا نہیں ہے؟ ہم پہ واضح ہوا، یہ تو کفار کی بات تھی نا، ان پہ واضح نہیں ہے۔ ہم پہ اگر واضح ہے تو اب یہ بتائیے کہ پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں وہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ یہ وہ بات ہے جس کا ہمیں اس رمضان میں میرے خیال میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔